أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. یہ زندگی تین طرح کی ہوتی ہے. جو انسان جیتا ہے جیسے بسر کرتا ہے اس حساب سے اللہ نے انسان کو تین طرح کی زندگی دی ہے. ایک زندگی ہوتی ہے حیوانی زندگی، ایک زندگی ہوتی ہے مسلمانی زندگی، اور ایک زندگی ہوتی ہے احسانی زندگی. کتنی ہوگی جی؟ تین ہوگی. جانور کیسی زندگی جیتا ہے؟ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. جی میں آیا بیٹھ گیا، جی میں آیا کھڑا ہو گیا، جی میں آیا کھا لیا، جی میں آیا کسی کا چرا لیا. یہ جانور کی زندگی ہے. یعنی جو دل میں آئے وہ کر لیا. غصہ آیا تو لڑائی کر لیا، نہیں آیا تو چپ کر کے بیٹھ گیا. یہ ہے جانور کی زندگی. جی میں آیا اپنا چارہ کھایا، جی میں آیا کسی اور کا کھایا. کسی نے کنٹرول کر لیا ڈنڈا مار کے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی مرضی ہے. جس کی خواہشات اس کے اپنے تابع ہوں، جس کے معاملات اس کے اپنے تابع ہوں. مشکل اردو تو نہیں بولنا نا، سمجھ رہے نا جی؟ جس کے حالات اس کی مرضی کے تابع ہوں وہ ہوتی ہے جانور کی زندگی. اس کو نہیں پتا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا چھوڑنا ہے کیا نہیں چھوڑنا، کہاں پر بیٹھنا ہے کہاں پر نہیں بیٹھنا، کہاں کھڑا ہونا ہے کہاں پر نہیں کھڑا ہونا، اس کو نہیں پتا. یہ ہے جانور کی زندگی. دوسری ہے، یہ ہے حیوانی زندگی. سمجھ گئے بھائی؟ دوسری ہے انسانی زندگی، مسلمانی زندگی. مسلمان کو بھی خواہش ہوتی ہے، مسلمانی زندگی میں بھی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے کہ کیا کہاں کھڑا ہونا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، کہاں بیٹھنا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، کہاں چلنا ہے وہاں چلتا ہے، کہاں رکنا ہے وہاں پر روک دیا جاتا ہے. جانور کی زندگی میں اپنی مرضی ہوتی ہے، حیوانی زندگی میں اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میرے دل میں جو آ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے. اور مسلمانی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ میرے جی میں جو آ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے نہیں. اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے تو کرنا ہے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ گئی اب لوگوں کو؟ بھائیو دیکھو، میں اور آپ اپنی زندگی کو یہاں پر دیکھنے آئے ہیں. ہماری زندگی حیوانی زندگی ہے یا ہماری زندگی مسلمانی زندگی ہے؟ ہر شخص نے خود فیصلہ کرنا. جانور کی جو مرضی ہوتی ہے کرتا ہے، میری جو مرضی ہے میں وہی کرتا ہوں یا پھر اللہ کی مان کے کرتا ہوں. اللہ نے کسی چیز سے منع کیا میں اس چیز سے رکتا ہوں یا نہیں رکتا. اس کو کہتے ہیں حیوانی زندگی. مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جی مسلسل مان. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلسل ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جو مجھے حکم دیا جاتا ہے میں اس کو مانتا ہوں. مسلمان کا مطلب مسلم کہتے ہیں سرے خم تسلیم. مسلم تسلیم سے ہے. تسلیم کہتے ہیں قبول کرنا. جو حکم ہے اس کو قبول کرتا ہے، جو نہیں ہے اس کو قبول کرتا ہے. صبح کے وقت سونے کا وقت ہے لیکن اس وقت اٹھ جاتا ہے
نہیں جی اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ جانور کی جب مرضی جب اٹھے، جانور کی جب مرضی جب نہ اٹھے، مسلمان تو مان کے سوتا ہے، مسلمان تو مان کے اٹھتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے مسلمان، جیسے میں اور آپ اس چیز میں اللہ کی بات مانتے ہیں، بھائیو سارے معاملات کے اندر بھی اللہ کی بات مانیں۔ یہ ہے دو قسم کی زندگی جس کا عام طور پہ ہم سے تعلق ہے۔ تیسری ہے احسانی زندگی، وہ یہ ہے کہ جب انسان کی خواہشات اللہ کی خواہشات کے تابع ہو جائیں، اس کا نافرمانی کو جی ہی نہ چاہے۔ ایک مسلمان جب ایک زمانے تک فرما برداری کرتا ہے، ایک زمانے تک ذکر اللہ پابندی سے کرتا ہے، ایک زمانے تک اپنی اصلاح کراتا ہے، تو یقین جانیے اس کی ساری خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع خود ہی ہو جاتی ہیں۔ شادولہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس لوگ آئے، کہا حضرت جی بند ٹوٹ گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بند جڑ جائے ورنہ شہر سارا کا سارا غرق ہو جائے گا۔ کہا کہ کہاں سے ٹوٹا ہے؟ کہا کہ حضرت فلاں جگہ سے۔ کہا چلو میرے ساتھ، کدال اور پھوڑے لیے اور بیلچے لیے اور لے کے وہاں پہنچ گئے۔ کہا کہاں سے ٹوٹ رہا ہے؟ کہا کہ اس جگہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ وہاں سے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو 2 گھنٹے میں ٹوٹے گا، آپ کھدائی کریں تو آدھے گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ میں جتھے میرا مولا اتھے شادولہ، جو اللہ کی مرضی ہوگی شادولہ کی وہی مرضی ہوگی۔ اللہ نے پانی کے رخ کو موڑ دیا۔ تو یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ جب انسان کی مرضی اللہ کی مرضی کے بالکل تابع ہو جاتی ہے، جب انسان کا مزاج اللہ کے مزاج سے بالکل تابع ہو جاتا ہے، خوشی ہو غم ہو وہ اللہ سے راضی رہتے۔ ایک بزرگ تھے بڑے محدث، فرمانے لگے دنیا میں جو کام ہوتے ہیں میری مرضی سے ہوتے ہیں۔ حضرت وہ کیسے؟ میں کہ وہ ایسے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ بھائیو یہ تو اوپر کی باتیں ہیں، تو میرے جیسے لوگ ابھی چھوٹے چھوٹے ایمان والے، تھوڑے تھوڑے تقوی والے، تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے مزاج کو اللہ کے احکامات کے تابع بنائیں، اپنے معاملات کو شریعت کے تابع بنائیں۔ اپنے معاملات کو اپنی مرضی کے تابع بناتا ہے تو یہ ایسی تباہی والی چیز ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب۔ انسان جب دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے جب وہ اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی حیوانی زندگی ہونے لگتی ہے، اس کی زندگی میں تباہی میں۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے ہو جائے، میں تھوڑا سا آستہ بولوں تاکہ نماز پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا سا اگر مل کے بیٹھیں گے نا تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے جو دین ہے نا، دین یہ پھیلا ہے ان چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے۔ صحابہ کرام غزوہ بدر ہو رہا تھا، صحابہ کرام کہاں تھے جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، غزوہ بدر ہو رہا تھا، غزوہ بدر تو پتہ ہے نا آپ لوگوں، غزوہ بدر ہو رہا تھا تو آپ سارے صحابہ کدھر تھے؟ بدر کے میدان میں تھے، ہے نا جی؟ تو غزوہ احد ہو رہا تھا، سارے صحابہ کدھر تھے؟ غزوہ احد میں تھے۔ غزوہ خندق ہو رہا تھا، صحابہ کدھر تھے جی؟ سارے صحابہ مجاہد ہوئے نا، مجاہد ہوئے سارے صحابہ۔ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ سے پہنچا، تو سارے صحابہ قاری بھی ہوئے، ہے نا؟ اچھا، حدیثیں ہم تک جو پہنچی ہیں وہ کس نے پہنچائی ہیں؟ صحابہ کرام نے پہنچائی ہیں، تو سارے صحابہ محدث بھی ہوئے،
ہم تک شریعت پہنچی ہے تو سارے صحابہ فقیہ بھی ہوئے، ہے نا؟ تو صحابہ اکرام سارے کے سارے جب نماز کا وقت ہوتا تھا کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں ہوتے تھے، تو سارے صحابہ نمازی بھی ہوئے۔ اسی طرح ہی سارے صحابہ روزے دار بھی ہوئے۔ جب اللہ کے نبی نے حج کیا تو 1,24,000 صحابہ موجود تھے، سارے صحابہ حاجی بھی ہوئے، ہے نا جی؟ تو صحابہ کو مجاہد، مفسر، محدث، فقیہ، حاجی کیوں نہیں کہتے؟ ان کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ دیکھو بات بڑی بات ہے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سارے صحابہ مجاہد بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی تھے، عامل بالحدیث، عامل بالقرآن، پتہ نہیں کیا کچھ تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کو نہ فقیہ کہتے ہیں، نہ محدث کہتے ہیں، نہ حافظ کہتے ہیں۔ سارے صحابہ حافظ قرآن تھے، نہ حافظ کہتے ہیں۔ پھر صحابی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابی نکلا ہے صحبت سے، انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی۔ تو صحبت ایسی چیز ہے جو کہ اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ اس لیے میں تو قریب ہم لوگ بیٹھے نا، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میرے قریب، یہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہنے سے ایک دوسرے کی صحبت اثر کرتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم ہیں جو کہ 500 علماء کے استاد تھے، اور ان کے مدرسے میں کوئی ہزاروں طلبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کشف ہوا کہ تم نے صرف ایک شخص کو بیعت کرنا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ روم میں رہتا ہے، لہذا یہ یہاں سے جائیے۔ ان کو کشف ہوا، انہوں نے بیان نہیں کیا۔ کشف حق ہوتا ہے، کرامات الاولیاء حق۔ ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں ان کے اندر لکھا ہے کہ کشف و کرامت بالکل حق ہوتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتے۔ بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے، واقعات لکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے کسی سے قرضہ لیا، اور قرضہ لے کے کہا کہ میں فلانی تاریخ کو واپس کر دوں گا۔ جس نے کسی سے قرضہ لیا اور اس کو وہ قرض واپس نہیں کیا نا، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک واپس نہیں کرے۔ کسی نے بہن کا حصہ لے لیا اور بہن کو حصہ واپس نہ کیا، اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا، چاہے 50 حج کیے ہوں، چاہے 60 حج کیے ہوں، جب تک بہن کا 1-1 روپیہ واپس نہیں کرے۔ بہنوں کی زمین مار لیتے ہیں، بہنوں کی جائیداد کا حصہ مار لیتے ہیں، سمجھتے ہیں جی ہم حاجی صاحب ہو گئے، سارے خرجت قیوم ولدت امہ، یہ ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ نکلتا ہے ویسے نکل آیا، اب سارے کے سارے پچھلے معاف، گناہ معاف ہو گیا۔ حق ادا کرنا ضروری ہے، زندگی میں پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ان نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ زندگی میں پیچھے روزے نہیں رکھے، ان روزوں کا رکھنا ضروری ہے۔ جتنے روزے قضا ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ عام طور پہ عورتوں کو ساتھ ایام کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کے ذمے 100 200 300 روزے قضا ہوتے ہیں، پڑھتی نہیں، ادا نہیں کرتی۔ زندگی میں نماز شروع کی تھی 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، اور جناب باقی نمازیں اس کے سر پہ موجود ہے، اب ادا ہی نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیوت دیا، اس کو فوراً ادا کرو جب تمہیں یاد آئے۔ اب 30 سال کی نماز قضا ہے، 40 سال کی نماز قضا ہے، جب تک قرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، اس وقت تک پار نہیں لگ سکتا۔ یاد رکھیے گا، فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھے حج ہو گیا تو نمازیں معاف، حج ہو گیا تو قرضے معاف، حج ہو گیا تو کسی کا حق ادا کیا معاف۔ وہ شریعت کھلونا نہیں ہے، ہمیں طریقہ بتایا۔ کوئی بندہ حاجی ہو، وہ شلوار کی جگہ قمیض پہنے، قمیض کی جگہ شلوار پہنے، تو آپ اس کو حاجی صاحب کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، پاگل کہیں گے نا، کس سے آدمی ہے؟ غلط طریقے۔ حج کر کے اس طرف وہ کہہ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں،
تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیسے کام کر رہے ہیں؟ قبلہ اس طرف ہے، تم حج کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبلہ تبدیل کر لو. ہم نے اپنی زندگی کا قبلہ ہی تبدیل کیا ہو. حج کر لیا، اب چاہے بہن کا حصہ ہمارا ہے معاف، چاہے روزے چھوڑے ہوئے ہیں معاف، چاہے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے شریعت سکھائی ہے. اللہ کے نبی نے کشف و کرامتیں نہیں سکھائی ہیں. اللہ کے نبی نے شریعت پہ چلنا سکھایا. بھائیو اس کی فکر رکھنی ہے. ایسی نہیں ہے کہ اللہ بڑی غفور الرحیم ہے معاف کریں گے تو دوسروں کو حق مار کے بیٹھے رہو اللہ معاف کریں گے. نہیں، جب تک کسی کا حق کسی کے ذمے ہے، لم يدخل الجنہ ولم ير ريحھا، نہ جنت میں جائے گا نہ اس کی خوشبو پا سکتا ہے. تو میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سنا رہا. ہاں یہ ہے کہ کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ادا کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر رہے ہیں اور پورا نہیں ہوا الگ معاملہ ہے، پھر الگ. لیکن ادا ہی نہیں کرتا، اتنے تانے، اتنے تشنی، اتنا غصہ. جس کو تھپڑ مارا ہے اس سے معافی مانگنی ضروری ہے. جس کو ظلمن کوئی بات کہی ہے اس سے معافی مانگنی ضروری ہے. میرے بھائیو یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، اللہ کے نبی نے شریعت سکھائی ہے. حضرت عمر سے فرمایا عمر تم مضبوط آدمی ہو، حجر اسود میں مت جانا، حجر اسود کے لیے کسی کو دھکا مت دینا. ارے حجر اسود کا بوسے کا مطلب ہے اللہ سے مصافحہ کرنا. لیکن عمر سے فرمایا اگر کسی کو دھکا لگ گیا تو غلط ہو جائے گا. اور یہاں کعبۃ اللہ میں پتہ نہیں کس سے زیادتی کر رہے ہیں. سمجھ رہے جی ہم نے آج تو 10 طواف کر لیے، 15 طواف کر لیے. یہ نہیں پتا کہ 50 لوگوں کو اذیت دی ہے، 20 لوگوں کو اذیت دے کے طواف کیا ہے. کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے؟ تہمتیں اپنے سر دھر چلے. وہاں سے پرچہ دینا لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے. وہاں سے تو آئے تھے صحیح سلامت، یہاں پہ 50 لوگوں کو تکلیف دے کے جائے. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو اذیت نہ ہو. ہمارے کمرے والے ہم سے تکلیف نہیں، ہم جہاں کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ تکلیف ہے، ہم جہاں پانی پیتے ہیں وہاں پہ تکلیف ہے، ہم جہاں چپل رکھتے ہیں وہاں پہ گندگی مچائی ہے، ہم جہاں نہاتے ہیں باتھ روم گندا کر کے چلے جاتے ہیں، صفائی کا وائپر کا انتظام نہیں، صفائی کا انتظام نہیں، بس ایسے ہی جا رہے ہیں، اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ہمارے لندن کے سفر میں تھے تو ٹرین ایک جگہ پر رکی. اللہ میں بیت الخلاء گیا تو ایک صاحب بیت الخلاء کے باہر کھڑے ہوئے. میں نے ان کو اشارہ کیا کہ باتھ روم کھلا ہوا ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ اوپن، لائن بنی ہوئی آتی نا، اوپن لکھا ہوا ہے تو آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ اصل میں ٹرین رک گئی ہے اور رکی ہوئی ٹرین پر استنجا کرنا منع ہے. یہ قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے کہ ٹرین کھڑی ہے تو اس وقت استنجا کرنا منع ہے. اب کچھ وقت باقی تھا تو میں باہر کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ میں اندر کی صفائی کروں. صفائی کرنے کے بعد پھر میں باہر نکلوں گا تاکہ کسی دوسرے کو میری ذات سے اذیت نہ ہو. دیکھو ایسے دوسروں کو اپنی اذیت سے بچایا جاتا ہے. ہماری ذات سے ہمارے بچے تنگ ہیں، ہماری ذات سے ہماری بیوی تنگ ہے، ہماری ذات سے ہمارے ماں باپ تنگ ہیں. تو یہ حاجی نہیں ہے بھائی، یہ اپنی مرضی کر رہا ہے. دل کیا تو کعبے میں آ گیا، دل کیا تو اشنان چلا گیا، دل کیا تو گنگا چلا گیا، دل کیا تو زمزم پی لیا، دل کیا تو گنگا پی لیا. حج کیا کعبے کا، گنگا کا اشنان بھی، حج کیا کعبے کا، گنگا کا اشنان بھی. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. یہ تو اپنی مرضی ہوئی، مرضی ہوئی تو کعبے میں آ گیا، مرضی ہوئی تو مسجد چلا گیا، مرضی ہوئی تو مندر چلا گیا. اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے کو اذیت دینا بھائیو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور یہ شریعت ایسے نہیں ہے، کسی کھلونے کا نام نہیں ہے. پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے زندگی آگے گزارنی ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو میری مسجد میں بہت سے لوگ اعتکاف کرنے آتے تھے تو ایک بزرگ سے میں نے ایک چیز سیکھی، ایک بڑے میاں بڑی عمر میں نے ایک چیز سیکھی.
فرمایا کہ میں نے پچھلے سال اعتکاف کیا تھا تو میں یہاں سے 2 چیزیں لے کے گیا تھا، اس سال بھی اعتکاف کروں تو 2 چیزیں لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ یہ چیز میں لے کے جاتا ہوں۔ میں بھی آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، بھائی یہاں سے جب آپ لوگ جائیں نا تو کچھ لے کے جائیں، کوئی ایک چیز لے کے جائیں۔ بہت سی نیکیاں ماشاءاللہ جو حاجی حج کرنے آتا ہے معمولی بات نہیں ہے، اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی تکلیف برداشت کر کے آتا ہے، بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق دیتے ہیں، لیکن یہاں سے کوئی 1-2 چیزیں لے کے جائیں، کوئی 1-2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہی چیز لے کے جائیں، میں کوشش کرتا ہوں روزانہ کوئی ایسی ضروری چیز آپ حضرات کو عرض کر دوں جس سے یہاں پہ آنے سے فائدہ ہو جائے۔ جی میں سنا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں، اور اس میں سے ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں، کہ میرا ہر معاملہ شریعت کے تابع ہے۔ جزاک اللہ آپ نے یاد دلایا۔ میں بتا رہا تھا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 500 علماء کے استاد تو شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے درمیان ایک چیز سنا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا، اور قرضہ لے کے اس نے کہا میں فلاں تاریخ کو واپس کروں گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کا قرض ہے اور واپس نہیں کیا تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا، بڑے غور سے سننے کی بات ہے بھائی، آنکھیں بند کر کے سننے کی بات نہیں ہے۔ جنازہ آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کسی کا مقروض تو نہیں ہے، اس کے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میرا حق ہے اس کے ذمے۔ فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک یہ دوسرے کا حق ادا نہ کر لے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، میں ضامن بنتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیجیے۔ دیکھو حق ہو اتنی اہم بات ہے، تو سمجھیے گا۔ وہ قرضہ ادا کرنے کی تاریخ آ گئی تو ان صاحب نے کہا کہ ابھی تو میں دریا کے دوسری طرف ہوں، وہ صاحب دریا کے دوسری طرف ہے۔ تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیسے جو تھے ایک لکڑی کھودی اور لکڑی میں پیسے ڈالے اور ایک پرچہ لکھا، یہ تاریخ ہے اور یہ وقت ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پیسے واپس کروں گا، لیکن میں کیا کروں، میں دریا کے اس طرف ہوں، آنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور تم دریا کے دوسری طرف ہو، میں اب یہ پیسے لکڑی کھود کے اس کے اندر ڈال رہا ہوں، لہذا یہ پیسے تمہیں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب میں آؤں گا تو ادا کر دوں گا۔ پیسے ڈالے اور لکڑی کو بہا دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صاحب اگلے دن دریا کے کنارے نکلے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں، لکڑی لیتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں، لکڑی کاٹ کے میں جناب اس کو بیچوں گا اور بیچ کے جو پیسے آئیں گے اس کے لیے گھر کے لیے روزی روٹی لے کے جاؤں گا۔ تو آیا تو دیکھا کہ بہت بڑا شہتیر وہ سمندر میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، کہا چلو یہ دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے تو اسی شہتیر کو اٹھا لیتا ہوں، اسی کو بیچ دوں گا۔ چنانچہ اس نے وہ شہتیر آیا، نکالا، جب کاٹا تو اندر سے پیسے نکلے اور ساتھ یہ تحریر نکلی کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں، میں نے تم سے اس تاریخ کو پیسے لیے تھے، آج کی تاریخ میں واپس کرنے تھے، لیکن اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ میرے پاس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ میں لگا بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے پیسے بھجوا دیے۔ جب وہ صاحب آئے، دریا اور سمندر کے تو کوئی رخ نہیں ہوتا ہے نا، وہ پانی کس طرف لے جائے کہاں لے جائے، وہ صاحب پہنچے کچھ دنوں کے بعد اور آ کے پیسے پکڑائے کہ بھئی یہ پیسے تھے، مجھے تاخیر ہوگی، تو تمہارے پیسے مجھے مل گئے، اور یوں شہتیر میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کو کاٹا اور اندر سے کاغذ نکلا تھا، مجھے سمجھ میں آ گئی تمہارا عذر تھا، اس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ تو یہ کشف اور کرامت حق ہوتی ہے، ہاں کوئی برحق آدمی دکھائے، ایسے نہیں کہ عورتوں پہ دم کر رہے اور اپنا دم نکل رہا ہے،
عورتوں سے, نامحرم عورتوں سے گپ شپ کر. اللہ کے نبی نے کبھی اور نامحرم عورتوں سے گپ شپ نہیں کی. اللہ کے نبی نے کبھی نامحرم عورتوں سے ٹھٹے اور مذاق اور عورتوں پہ دم نہیں کیا. ہمارے پیر صاحب وہ ہوتے ہیں جو عورتوں پہ دم کرتے ہیں, اپنا دم نکل رہا ہوتا ہے. ہمارے خاندان کی عورتوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان سے گپ شپ. یہ ہماری بیٹیاں ہیں, کہنے سے بیٹی تھوڑی ہو جاتی ہے. ہمارے نبی کسی عورت کے ساتھ ایسے نہیں بیٹھے. ہمارے نبی کسی نامحرم عورت, یہ ہمارے پیر صاحب ہیں وہ ساری نمازیں حرم میں پڑھتے ہیں. تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے ایسا کرو کمرہ بند کر دو, ان سے کہو کہ حرم سے زمزم اور کھجور کھا کے آیا کریں, آپ کو کھانا بھی نہیں ملے گا. یا 3 دن کے بعد کھڑکی توڑ کے نکل جائیں گے. شریعت ایسی ہے کہ جو کہ جی ہم نماز حرم میں پڑھتے ہیں. ہاں جی تسی تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہو جی, آپ تو پہنچے ہوئے ہیں, آپ تو حرم میں نماز پڑھتے ہیں, آپ پہنچے ہوئے ہیں شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں, رحمان تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. بتا رہا تھا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ 500 علماء کے استاد شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے. تو شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائن میں لگ گئے. جب ان کا نمبر آیا تو پوچھا کہ بتائیے, تھوڑی سی موٹی بات ہے, علم کی غرض کیا ہے, یعنی علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے, علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے. کہا کہ نہیں, آپ غلط بتا رہے ہیں. تو میں کہ آپ بتائیے علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو میں علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں, اللہ تک پہنچنا ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. علم حاصل کرنے کا مطلب اللہ تک رسائی ہے, اللہ تک پہنچنا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا سنا, تو عالم سے اتنا سنا, اور شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور شمس الدین تبریزی کے پیچھے. شمس الدین تبریزی سے کہنے لگے, میاں شراب پی کر شرابی لیمو چاٹ لیتا ہے, اس سے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور نشہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن آنکھوں کی سرخی تو ختم نہیں ہوتی. آپ ادھر ادھر کے سوال پوچھ کے اپنا تقوی اور للہیت تو چھپا لیں گے, لیکن آپ کی آنکھوں میں جو اللہ کی محبت کی مستی ہے اس کو کیسے چھپائیں گے؟ پھر مولانا روم بنے. علامہ اقبال کیا ہوتے ہیں, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولوی رومی کبھی بھی مولائے روم نہیں بنتا جب تک وہ شمس تبریزی کی صحبت میں نہیں آتا. میں بتا رہا تھا کہ دین پھیلا صحبتوں سے. صحابہ کرام, مفسر, مجاہد سب کچھ تھے, لیکن ان کو صحابی کہا کہ صحبت یافتہ. صحابی صحبت سے نکلا ہے. صحبت کا مطلب ساتھ بیٹھنے والا. تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے فائدے ہوتے ہیں. ایک آدمی کے مزاج میں سچائی ہے, ایک آدمی کے مزاج میں پابندی ہے, ایک آدمی کے مزاج کے اندر ہوشیاری ہے, ایک آدمی کے مزاج کے اندر پھرتی ہے, ایک آدمی کے مزاج میں تلاوت قرآن ہے, ایک آدمی کے مزاج میں ذکر اللہ ہے. جب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں, جب اکٹھے بیٹھتے ہیں, تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے چراغوں سے روشنی زیادہ ہونے لگتی ہے. ہم یہ کہیں کہ اس ٹیوب لائٹ کی روشنی کہاں تک ہے بھائی؟ یہ جو ٹیوب لائٹ ہے اس کی روشنی کہاں تک ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس کی روشنی کو ہم روک نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے کہ یہاں تک ہے, یہ یہاں تک نہیں روک سکتے, ہے نا جی. ایسے ایمان کی روشنی بھی نہیں روک سکتی. بس ٹیوب لائٹ کی روشنی نظر آتی ہے, ایمان کی روشنی نظر نہیں آتی. تو یہ ایمان کی روشنی کو ہم نے جگمگانا ہے. اور ایک دو چیزیں اگر زیادہ کرے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم ایک دو چیزیں یہاں سے لے کے جائیں. جی میں نے یہاں سے جا کے حقوق واجبہ اپنے سر پہ نہیں رکھنے, یہاں سے جا کے نماز نہیں چھوڑنی یہاں سے. اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کسی اللہ والے سے, کسی بزرگ سے اپنے اصلاح کا تعلق رکھیں.
ان سے پوچھ کے چلیں کہ جی مجھے اب سے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے. بعض بزرگ ایسے ہوتے کہتے پہلے ظاہر بناؤ، پہلے ظاہر بناؤ. ایک مٹھی داڑھی ٹھڈی کے نیچے سے رکھنا، دائیں طرف سے رکھنا اور بائیں طرف سے رکھنا. یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی سے کم کرانا اور داڑھی منڈانا حرام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسر و کسرا کے سفیر آئے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ ویلکما ویلکما من امرکما. ویلکما کا مطلب ہے تمہارا بیڑا فرق. ویلکما من امرکما، تمہیں کس نے حکم دیا کہ یہ کرو؟ لگے کہ امرنا ربنا کسرا، ہمیں ہمارے بادشاہ کسرا نے حکم دیا کہ ہم داڑھیوں کو کٹوائیں اور مونچھوں کو بڑھائیں. میں ولکن امرنی ربی اوفر اللحى واحفظ الشوارب، لیکن میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ. اور تمام فقہا فرماتے ہیں الامر للوجوب، جو حکم دیا جاتا ہے کہ اوفر اللحى، اوفر کا جو حکم ہے یہ واجب کو ثابت کرتا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی ٹھڈی کے نیچے سے رکھنا، دائیں طرف سے رکھنا، بائیں طرف سے رکھنا اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا یہ واجب ہے. اور ایک مٹھی سے کم پر کتروانا اور داڑھی منڈانا حرام ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا ثواب ہر وقت ملتا ہے اور ایک گناہ ایسا ہے جس کا گناہ ہر وقت ملتا رہتا ہے. وہ کون سی نیکی ہے؟ کہ نیکی ہے نکاح کی نیکی، کہ جو آدمی صاحب نکاح ہوتا ہے، جس کا نکاح یعنی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اس کو ہر وقت ایک سنت کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جو داڑھی منڈاتا ہے وہ سجدہ بھی کر رہا ہے تو سجدے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن داڑھی کٹوانے کا گناہ مل رہا ہے. طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن داڑھی منڈانے کا گناہ مل رہا ہے. بھائیو میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بڑی ذمہ داری سے کروں، بڑی ذمہ. بھائیو کسی کا جی چاہتا ہے تو یہ چیز لے کے جائے. کسی کا جی چاہتا ہے نظر کی حفاظت کرنے، آج سے نظر کی حفاظت کرنا، یہ چیز لے کے جائے. کسی کا جی چاہتا ہے آج سے غصہ نہیں کرنا. کسی کا جی چاہتا ہے کہ آج سے میری ذات سے کسی کو اذیت نہیں ہوگی. ایک بزرگ تھے، اس سے کسی نے پوچھا حضرت آپ ماشاءاللہ آپ کا فیض اور اتنے آپ کے مریدین، اتنے متعلقین، اتنے شاگرد، حضرت کیا وجہ ہے؟ اور میں نے صرف ایک حدیث پہ عمل کیا ہے. ابھی تک 35 سال ہو گئے، میں نے صرف ایک حدیث پہ عمل کیا ہے. حضرت وہ کون سی حدیث؟ اور میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو. بس میں نے صرف اس حدیث سے عمل کیا. 35 برس تک صرف ایک بات پہ عمل. دیکھو بھائی، کوئی ایک بات سے عمل کرنا شروع کر دے. آج سے جو ایک چیز ہمارے اندر نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب وہ فالو کرنے لگتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے. جب وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. جب وہ اپنی زندگی کا مرکز اپنی ذات کو بنا لیتا ہے نا، تو بس وہ ناکام ہونا شروع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی. ہر شخص اپنے آپ کو میں سب سے زیادہ اچھا میں ہوں، سب سے زیادہ اچھے اخلاق میرے، سب سے اچھی زبان میری ہے، سب سے اچھی سوچ میری ہے. وہ آئیڈیالوجی کے اندر آ جاتا ہے تو انسان انتہائی محدود ہو جاتا ہے. وہ اپنے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اپنے گرد چکر لگاتا ہے. آپ بتائیں کوئی شخص اپنے گرد چکر لگاتا رہے کتنا سفر طے کرے گا؟ ایک جگہ کھڑا رہے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے 50 کلومیٹر گھوم لے، ایک ہی جگہ کھڑا رہے گا. پولو کا بیل ہوتا ہے نا، اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور پھر بیل گھومتا ہے گھومتا ہے گھومتا ہے گھومتا ہے اور رات تک گھومتا رہتا ہے. رات کو دیکھتے وہی کھڑا ہوتا ہے. جب انسان کے مزاج میں آئیڈیالوجی سسٹم آ جاتا ہے، اپنے آپ کی ذات کا محور وہ بن جاتا ہے، بس پھر گیا. پھر اس کی ترقی نہیں ہوتی، چاہے کتنا چلے، چاہے حج میں آ جائے، چاہے عمرے پہ آ جائے، چاہے عمرہ در عمرہ، چاہے حج در حج کرے، چاہے دوسروں کو حج کرائے، چاہے
وہ ایک جگہ کھڑا ہے کھڑا ہی رہے گا. کم از کم اس چیز کو اپنے مزاج سے نکالیں کہ میرے دل میں جو ہے بس وہ کرنا ہے. بھائی جانور بھی ایسے ہی کرتا ہے, اپنے مزاج کو تابع بنانا ہے, تابع ماتحت بنانا ہے. جس کا میرا نہیں, اللہ کے نبی کا, اللہ کی شریعت کا. اور اللہ کی شریعت کسی ایسے سے ملے گی جس سے آپ کی مناسبت ہو, جس کی بات سن کے آپ کا دل لگے. مناسبت کہتے ہیں جس کی بات سن کے دل لگے, عمل کرنے کی طرف رجحان پیدا ہو, دل چاہے. دیکھو دین کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا. نہ کتاب, نہ وعظ, اور نہ زر یعنی پیسے تقسیم کرنے سے, سب کا خیرات کرنے سے. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی سے سیکھیں گے. خود پڑھنے کے لیے تو اللہ نے صرف 4 کتابیں نازل کی, بس 4. اور انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. کیوں؟ رجال اللہ زیادہ, کتاب اللہ کم. پہلے کہا صراط الذین انعمت علیہم, اور ذالک الکتاب بعد میں کہا. کتاب بعد میں, رجال اللہ پہلے. ہاں رجال اللہ ہو, رجال الشیطان نہ ہو جو عورتوں پہ دم کر رہے ہیں, اپنی پھوک نکل رہی ہے. وہ ہمارا تعویذ دنیا کے کونے میں چلتا ہے. اللہ کے نبی نے, ہم بھی تعویذ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں تعویذ کا منکر ہوں, میں دم کا منکر ہوں, ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں سب کچھ دم ہے, سب کچھ تعویذ ہے, پک. ارے اللہ کے نبی نے کتنے دم کیے تھے؟ اللہ کے نبی نے بھی دم کیے تھے. بچے کے پانی پی کے بچے کے منہ سے کلی کیا کی ہے, لیکن اللہ کے نبی نے دم کتنے کیے؟ ہر جگہ دما دمی ہو رہی, ہر چیز دم ہے, ہر چیز پھوکا ہے. مولوی صاحب پھوکا چھوڑ دیں, مولوی صاحب تعویذ لکھ دیں, ہر چیز تعویذ ہے. نہیں, یہ نہیں. دیکھو اس چیز کو محور نہیں بنانا, عمل کو محور بنانا, شریعت کو محور مطلب یہ کہ اصل شریعت ہے. اصل شریعت کو بنانا, کسی کے دم اور تعویذ کے پیچھے نہیں چلنا بھائی, کسی کی خوبصورت آواز کی طرف نہیں جانا, اور کسی کی خوبصورت شکل, کسی کی خوبصورت نورانیت, کسی کی اونچی ٹوپی اور کسی کی اونچی پگڑی اور کسی کے سفید لباس کے اوپر نہیں جانا. یہ دیکھنا شریعت کے تابع ہے یا نہیں, شریعت کو فالو کرتا ہے یا اپنے آپ کو فالو کرتا ہے. جو شخص اپنے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے نا, وہ گھوم کے وہیں آتا ہے, گھوم کر وہیں. بھائی اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے اندر سے نکل کے اپنے آپ کو کسی کا تابع بنائے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یعنی نظر سیکھا ہوا تھا یا صرف پڑھا ہوا تھا؟ مکتب کہتے ہیں پڑھنے کی جگہ, فیضان نظر کہتے ہیں سیکھنے کی جگہ. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو بیٹا ہونے کا ادب کس نے سکھایا؟ کہ باپ کو سکھا رہا ہے کہ ابا مجھے الٹا لٹائیں, میرے ہاتھ باندھے, میری آنکھیں باندھے, میری نظریں آپ کی نظروں سے چاک ہوگی, تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے آپ کو میری نظریں روک دیں اور میری چیخیں آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے سے روک دیں. یہ اولو العزم انبیاء میں 5 نبی ہیں, اور 5 انبیاء میں سب سے پہلے ہیں حضرت ابراہیم, اور اس کو سکھا رہے ایک چھوٹا بچہ. جو سیکھا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے, اور جو صرف پڑھا ہوتا ہے نا, جو صرف ادھر ادھر سے مشاہدہ کر لیے, اس کی تقریر سن لی, اس کی تقریر سن لی, اس کی کتاب پڑھ لی, یقین جانیے وہ بڑا محدود نظر. اس کی نظر میں ایک چیز ہوتی ہے باپ. یہ میں بہت وسیع نظر ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیڈیالوجی میں ہے, وہ اپنی ذات کو لے کے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں 50,000 کلومیٹر چڑھ چکا ہوں, لیکن وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے. کسی سے اپنا تعلق قائم کریں, تعلق قائم کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کوئی بات نہیں. کسی سے پوچھ کے چلنا شروع کریں کہ میں زندگی کیسے گزاروں, کس طریقے سے اللہ کا قرب ملے گا, کس طریقے سے اللہ کی دوستی ملے گی, اور پھر اس کو نبھائیں بھی. یہ نہیں کہ بڑے بڑے 10-15 بزرگوں سے بیعت ہو گئے. میں بیعت ہونے کا نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں آپ کو بیعت ہونے کا کہہ رہا ہوں, نہ میں آپ کو اصلاحی تعلق کو کہہ رہا ہوں, نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی بزرگ کی خانقاہ میں چلہ لگائیں, نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تبلیغی جماعت میں چلہ لگائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی سے پوچھ کے چلنا چاہیے. میری مرضی یہ ہے, میں نے اس طریقے سے چلنا ہے. 50 لوگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں, پھر بھی اپنی مرضی سے چلتے ہیں, تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین بڑا آسان ہے، بڑا مزیدار ہے، بس سیکھنا آنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمیں پالنے والے اللہ، ہماری ہدایت کا سامان فرما دیجیے، اپنے سے تعلق کا راستہ بنا دیجیے، اپنی دوستی کا طریقہ سکھا دیجیے۔ اللہ تُنے جو اپنے پیاروں کو سکھایا، اللہ ہم بھی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اس مقدس زمین پر بھیک مانگتے ہیں، اس مبارک مقام سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے یقیناً تیرا نبی گزرا ہوگا، ان جگہوں پہ یقیناً تیرے نبی کی نظر پڑی ہوگی، اس نظر کا واسطہ ہے۔ اللہ ہمارے یہاں پہ آنے کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط بنا دیجیے، دلوں میں اپنے تعلق کی گہرائی عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے نبی کا تعلق عطا فرمائیے، اپنے نبی سے پیار عطا فرمائیے، اپنے نبی کی بات ماننے کا طریقہ سکھائیے۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا محتاج، کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اللہ سننے والے بھی یہی طلب لے کے بیٹھے، اللہ ہم سب کی جھولی کو بھر دیجیے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اللہ ہماری جملہ حاجات کو پورا فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کی حاجات پوری فرما دیجیے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ ان کی حاجات پورا فرما دیجیے، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ہے اللہ ان سب کی حاجات پوری فرما دیجیے۔ تو ان کے دلوں کی حاجتیں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.